وہاں یہ تو نہیں ہوتا جہاں نکاح ہوتا ہے کہ اتنے گھنٹوں کے لیے اتنے پیسے دیں گے. یہ اس میں اور یہ جو بدماشوں نے آج فحاشی کے اڈے کھول رکھے ہیں، ان بدماشوں میں وہ اس مدعے کی بدماشی میں کوئی فرق ہے؟ ادھر صرف اتنا ہے کہ جو بھی جاتا ہے وہ حرام سمجھ کے کرتا ہے. ان حرام زادوں نے حرام کو حلال بنا دیا. بیچارے مسلمان اسی ایک کام کی وجہ سے کافر ہو رہے. دو قرآن کی اس آیت کا جواب فرمایا والذین هم لفروجہم، جنت کو ہم صرف وہی بھیجیں گے جو اپنی شرم گاہوں کی کیا کرتے ہیں. فرمایا ہاں الا علی ازواجہم، الا علی، ہاں جس سے شرعی نکاح ہو جائے اس کے پاس جانے کی اجازت ہے. اس کے پاس جانے کی کیا ہے؟ اب دیکھو شرعی نکاح کیا ہے اور جس کو یہ نکاح متع کہتے ہیں وہ کیا بلا ہے. ابھی پیچھے حدیث مولا کائنات سے بخاری اور مسلم کے حوالے سے میں نے پڑھی کہ مولا کائنات نے فرمایا لوگوں سرکار کا اعلان ہے آج سے گدا بھی حرام ہو چکا ہے اور نکاح متع بھی کیا ہو چکا ہے. ابتداء اسلام والی چیزوں کو لینا ہے جو منسوخ ہو چکی ہیں. پھر شراب کو بھی حلال قرار دو. ابتداء اسلام میں شراب حلال تھی، بعد میں حرام ہوا. بعد میں کیا ہوا؟ ابتداء اسلام میں فقط 2 نمازیں تھیں، بعد میں 5 فرض ہوئیں. ابتداء اسلام میں عورت کی عدت جس کا شوہر فوت ہو جاتا 1 سال ہوتی تھی، سورہ بقرہ آج تک گواہ ہے. بعد میں 4 مہینے 10 دن ہوئی. ابتداء اسلام میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی تھی، بعد میں فرض ہوئی. ابتداء اسلام میں روزے پورے سال میں 1 روزہ فرض، پورے سال میں، اور وہ بھی 10 محرم الحرام شریف کا. اور وہ بھی کس دن کا؟ جب رمضان کے روزے سن 2 ہجری میں ہجرت کے بعد مدینہ میں فرض ہوتے ہیں. سرکار نے فرمایا اب پورے سال میں مالک نے پورے رمضان کے روزے تمہارے اوپر فرض کر دیے. صرف متع ہی منسوخ لے کے کیوں حلال کرتے ہو؟ پھر سب کچھ ہی حلال کر دو. پھر کتے بھی کھلاؤ، کھلا تو اب نہیں رہے لوگ. گدے بھی کھلاؤ، کھلا تو اب بھی رہے، لیکن ان کو تمہاری طرف سے ایک سرٹیفکیٹ تو مل جائے گا نا، ایک ڈگری تو مل جائے گی کہ فلاں مسئلہ کتنا گندا ہے کہ کتے اور گدے کو کھانا بھی حلال ہوگا. لگاؤ پھر فتوے ان پہ بھی. ایک ہی حدیث میں متع حرام ہے، اسی حدیث میں گدہ بھی حرام ہے. یا پھر متع کو حرام مان یا پھر گدے کو حلال مان. کوئی ایک کام تجھے کرنا ہوگا، کوئی ایک کام تجھے، جس طرح سرکار نے یہودیوں سے فرمایا تھا یا ان کو نبی نہ مانو یا پھر مجھے نبی مان لو، کیونکہ ان پہ بھی اس طرح کتاب نازل. وہ پہلے بیچارے مان چکے تھے کہ وہ نبی تھے، اب انکار کیسے کر سکتے تھے؟ تو ان سے پوچھیں کہو گدہ حلال ہے کہ حرام؟ کہیں گے جی بہت بڑا حرام ہے. کیوں؟ کہیں گے مولا کائنات نے اعلان کیا ہے. سرکار نے اسی لیے تو حضرت علی مرتضیٰ سے اعلان کروایا تھا کہ تیرا نام لینے والے کچھ قذاب بھی آئیں گے، ان کا منہ توڑنے کے لیے آپ خود ہی اعلان کر دو. آپ خود کر دو تاکہ ان کو بھی سمجھ آئے کہ جس امام کو ہم نے خدا بنا رکھا ہے اس امام نے بھی اس کو حرام قرار دیا. کل جمعہ کے خطبہ میں رجال کشی کے حوالہ سے حدیث نمبر 741 رجال کشی ایران سے چھپی، مسلک شیعہ کی معتمد معتبر علیہ کتاب. ایک حدیث میں 70 بندوں کو مولا کائنات نے ایک ہی وقت میں جہنم رسید کیا کہ نہ کیا؟ وجہ کیا تھی؟ کیا کہتے تھے؟ آپ ہی ہمارے خدا ہیں. مولا کائنات کی بارگاہ میں 70 افراد پہنچا، یہ شیعوں کی کتاب کا حوالہ، اور کہنے لگے آپ ہمارے کیا ہیں؟ فرمایا لوگو اس طرح نہ کہو بلکہ انی عبداللہ، میں اللہ کا، بلکہ فرمایا انا عبداللہ. وہاں جو کلمات ہیں اگرچہ انی بھی ٹھیک ہے لیکن وہاں کلمات ہیں انا عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ نہیں ہوں، میں اللہ کا ومخلوق. فرمایا مجھے اللہ نے بنایا ہے. اللہ تو وہ ہے جس کو کسی نے نہیں پیدا کیا. انہوں نے کہا نہیں جی انت ہوگا، آپ ہی ہمارے خدا ہیں. مولا کائنات نے فرمایا ان مرتدوں کو اسلام سے خارج، ان کو جہنم رسید کیا جائے. ایک ہی جگہ کھڑے ہو کے 70 افراد کو آپ نے قتل کرا دیا. آج اسی علی کو خدا کا درجہ دیا جا رہا ہے جنہوں نے خود اس پہ لگام لگائی تھی. اس گندے عقیدے کو ماننے والے کو اسلام سے خارج قرار دے کے ایک ہی جگہ کتنے بندوں کو ذبح کرا دیا تھا. اور یہ کوئی ہمارے مسلک کی کتاب کا حوالہ نہیں میں پیش کر رہا.
ادھر کی کتاب ہے، رجال کشی ہے، اور حدیث کا نمبر کیا ہے؟ 741۔ چھپی کہاں سے ہے بھلا؟ اور ایران میں پتہ چھاپی کس نے؟ حکومت ایران کی طرف سے ایک شعبہ تشکیل دیا گیا ہے جو اس مسلک کی اشاعت کرتا ہے، نشر و اشاعت، نشر و حکومتی لیول پہ انہوں نے اس کو چھپوایا ہے، انہوں نے اس کتاب کو، وہ کسی عام مکتبے کی ہوتی تو تم کہہ سکتے یہ ہماری ہے ہی نہیں، اگر تمہاری نہیں تو اسی کتاب پہ لکھا ہے۔ جب سرکار دنیا سے چلے گئے تو 3 صحابہ کے سوا بقا سب کافر ہو گئے تھے۔ اس طرح کی واقعات اور تو کوئی نہیں بولتا، یہ تو تمہارے گھر کی گواہی ہے، اسی کتاب میں لکھا۔ کتنی بے شرمی کی بات ہے۔ اور 3 صحابہ میں نہ حضرت علی کا نام ہے، نہ حضرت امام حسن کا نام ہے، نہ حضرت امام حسین کا، نہ سیدہ فاطمہ کا، نہ سیدہ زینب کا، حالانکہ یہ سارے لوگ بھی سرکار کے صحابی ہیں۔ جہاں اہل بیت ہیں وہیں سرکار کے صحابی وہ ہوتا ہے نا جس نے سرکار کو دیکھ کے اسلام قبول کیا ہو، سرکار کی صحبت میں آیا، اسلام قبول کیا، وہ ماتا علیہ، اور اسی اسلام پہ مر گیا، فہو صحابی، وہ صحابی ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ تو مولا کائنات صحابی ہیں کہ نہیں ہیں؟ جہاں اہل بیت میں پنجتن پاک میں آپ کا شمار ہے وہیں صحابہ میں بھی آپ کا شمار ہے۔ امام حسن و حسین صحابی ہیں کہ نہیں ہیں؟ اور جن تینوں کو انہوں نے بچایا وہاں ان کا نام بھی نہیں لکھا۔ عقل کے اندھے ایسے ہیں، سارے گئے، تو پھر ماننا کس کو ہے جب بچہ ہی کوئی نہیں ہے؟ پھر شیطان کو مانو ان کی طرح، جو جی میں ہے وہ اسلام۔ میں آپ کو ایک اصول دے دوں، 1 کروڑ کتاب ایک شخص لے آئے، کتنی؟ 1 کروڑ۔ یہ آپ کے نبی علیہ السلام کا دیا ہوا اصول ہے۔ فرمایا لوگوں میرے بعد تمہارے پاس بہت ساری باتیں لوگ میری طرف منسوب کرتے ہوئے پہنچائیں گے۔ فرمایا معیار قرآن دیے جا رہا ہوں، ان باتوں کو قرآن پر پیش کرنا، اگر ان کو قرآن جھٹلا دے تو سمجھنا یہ میری حدیث نہیں ہے، سمجھنا یہ میری حدیث۔ ایک بندہ کروڑ کتابوں کا حوالہ لے آئے کہ گدھا حلال ہے، گدھا حلال ہے، کتا حلال ہے، اگر قرآن کہہ دے سرکار فرما دیں تو وہ حلال ہو سکتی نہیں۔ ایک بندہ کروڑ کتابوں سے حوالہ پیش کرے شراب کیا ہے؟ حرام ہے، اسلام نے کیا کہا؟ حرام، اور کروڑ کتابوں سے وہ حوالہ پیش کر رہا ہے کہ شراب ہمارے نزدیک حلال، ہمارے نزدیک اسلام نے کیا کہا؟ سرکار نے فرمایا اس کو پرکھنا کس پہ ہے؟ اب اس کی کروڑ کتاب کو نہیں مانیں گے، اکیلا قرآن ہی کروڑ پہ وزنی ہے۔ فرمایا قرآن جو حرام کر دیا بس وہ حرام ہے، بس وہ کیا ہے؟ اسی طرح کروڑ کتاب سے بھی تم مدعے کی حلت کا اور اس کے جائز ہونے کا حوالہ پیش کرو، کم از کم جو مسلمان اپنے آپ کو سمجھتا ہے وہ قرآن کو چھوڑ کے تمہارے حوالوں کو نہیں لے گا، کیونکہ قرآن نے کہا جنت میں صرف وہی جائے گا والذین هم لفروجہم، جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، ہاں الا علی ازواجہم، ان کی بیویوں کی طرف جانے کی اجازت ہے، اور وہ بھی صرف اگلے مقام کی طرف، اور وہ بھی صرف اگلے مقام کی طرف، پچھلی جانب گئے تو پھر وہی حرمت ثابت، پھر وہی، پھر آگے پتہ کیا فرمایا؟ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، جو بیوی کے علاوہ کسی اور جگہ اپنی شہوت پوری کرنے کی کوشش کرے، فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، جو بیوی کے علاوہ کسی اور طرح منہ مارنے کی کوشش کرے، رب نے فرمایا فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، فَأُولَئِكَ هُمُ مجھے قرآن دینا، فَأُولَئِكَ هُمُ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی حدوں کو توڑ ڈالا ہے، جو بیوی کے علاوہ اپنی شہوت کو پورا کرنے کی کیا کرے، اور بولو تو صحیح، اللہ نے کیا حکم دیا قرآن میں؟ اس نے اللہ کی حدوں کو، ذرا بلند آواز سے، جو بیوی کے علاوہ کسی اور طرف کسی بھی ذریعے سے، جدید میڈیکل سائنس نے بہت سارے ذریعے انسانوں کے علاوہ بھی لوگوں کو دے دیے، میل اور فیمیل دونوں کی طرف دے دیے، اللہ نے ان تمام طریقوں حرام کر دیا ہے، فرمایا بس ایک ہی طریقہ تمہارے لیے حلال ہے، وہ کیا ہے؟ وہ بیوی ہے، اور جو اس طریقے کو توڑے فَأُولَئِكَ هُمُ وہ اللہ کی حدوں کو، بلند آواز سے، اللہ کی حدوں کو،
سورہ نساء سے ہم پڑھنے چلے ہیں، جو اللہ کی حد کو توڑے اس کی سزا کیا ہے؟ جو اللہ کی حد کو توڑے اس کی سزا کیا ہے؟ میں گھر سے نہیں بولوں گا، وہی عرض کروں گا جو اللہ نے قرآن میں بیان فرما رکھا ہے۔ ہاں ترجمے میں کوئی خطا ہو تو فقیر منہ مانگا انعام دینے کو تیار بیٹھا ہے۔ اگر آپ کہو کہ یوں ترجمہ نہیں بنتا تھا جو آپ نے کیا ہے، اپنے گھر سے ترجمہ لے آ، ترجمہ یہی ہوگا۔ کسی عربی جاننے والے کو لے آ، ترجمہ یہی ہوگا۔ اب جو اللہ کریم کی حدوں کو، اور سورہ المؤمنون میں کیا فرمایا؟ جو بیوی کے علاوہ کسی بھی ذریعے سے اپنی شہوت پوری کرنے کی کوشش کرے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، وہ اللہ کی حدوں کو توڑنے والا ہے۔ اور ادھر فرمایا سن لو تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ جس طرح اللہ فرما دے وہ اللہ کی حد ہے، وہ اللہ کی کیا ہے؟ حد ہے۔ فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، جو اللہ کی نافرمانی کرے، جو اللہ کی، جس نے مدعے کو حلال سمجھا اس نے اللہ کی نافرمانی کی کہ نہ کی؟ جن کو قرآن سمجھ آیا وہی بولیں گے، جو قرآن کو اللہ کا صحیح کلام سمجھتے ہیں فقط وہی بولیں، اور ان سے میں مخاطب ہی نہیں ہوتا۔ جس نے مدعا کو حلال قرار دیا اس نے سورہ المومنون میں جو اللہ نے فرمایا کہ بیوی کے علاوہ کسی طرف جانے کی اجازت ہے، اس نے اللہ کی اس آیت کی روشنی میں نافرمانی کی کہ نہ کی؟ فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، جس نے اللہ کی نافرمانی کی، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے رسول کی نافرمانی کی، جس نے رسول کی۔ اور حدیث بخاری مسلم مولا کائنات نے جو اعلان کیا، اے لوگو گدھا اور مدعا سرکار نے کیا کر دیے ہیں، اور جو کہے نہیں حلال ہیں اس نے رسول کی بھی کیا کی؟ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور جو اللہ کی حدوں کو توڑے۔ ادھر فرمایا جو اللہ کی حدوں کو، اور سورہ مومنون میں فرمایا جو بھی فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، جو بیوی کے علاوہ کسی اور ذریعے سے شہوت پوری کرنا چاہے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو وہ اللہ کی حدوں کو توڑنے والا ہے۔ تو دونوں کو ملا کے مجھے جملہ بولنے کی اجازت ہو۔ جس نے کہا مدعا ٹھیک ہے، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اس نے اللہ کی حد کو توڑا کہ نہ توڑا؟ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جو اللہ کی حد کو توڑے يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، ہم اس کو دوزخ میں ہمیشہ کے لیے ڈال دیں گے، اور دوزخ میں ہمیشہ کے لیے مسلمان نہیں جا سکتا۔ یہ فیصلہ ہے شریعت کا۔ مسلمان جتنا مرضی پاپی ہو جائے وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت کے کبھی نہ کبھی دوزخ سے نکل آئے گا۔ اور اس کو فرمایا يُدْخِلُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اس کو ہمیشہ کے لیے دوزخ کے کتوں کے سپرد کر دوں گا۔ اور پھر فرمایا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اس کے لیے ہم نے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے، اس کے لیے ہم نے ذلت کا۔ یہ سورہ نساء ہے، آیت نمبر 14 میں نے تلاوت کی، آیت نمبر 14 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ تو سرکار نے پوچھا یہ نبی ہیں کہ نہیں ہیں؟ یا رسول اللہ یہ نبی ہیں۔ فرمایا ان پہ تو ایک ہی دفعہ کوئی کتاب نہیں اتری، تو میرے اوپر کیوں یہ قانون بنا دیا گیا کہ اگر ایک دفعہ اترے گی تو آپ نبی ہوں گے، ورنہ؟ تو سرکار نے کیونکہ پہلے پوچھ لیا تھا وہ نبی ہیں، انہوں نے کہا نبی ہیں، تو اب یہودی چپ ہو گئے۔ اب یہودی کیا ہو گئے؟ امام بخاری اس کو فقط اس لیے لائے کہ دیکھو سرور دو جہاں علیہ السلام پر یہ جو اعتراض ہے یہ لا یعنی اعتراض ہے۔ اور بھی کتنے نبی ہیں، اور بھی کتنے نبی ہیں جن پہ ایک ہی دفعہ کتابیں نازل نہیں ہوئی لیکن وہ نبی ہیں۔ تو سرکار کے اوپر بھی اگر ایک ہی دفعہ قرآن نازل نہیں ہوا تو معاذ اللہ اس کی وجہ سے آپ نبوت سے خارج نہیں۔ مالک سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں صحیح معنوں میں دین متین کو سمجھ کر پڑھنے کی، عمل کرنے کی، دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔